اللہ پاک اس سورہ کے مبارکہ کے اندر 8ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، کہ اس دن یعنی قیامت والے دن جو وزن ہے وہ حق ہے، یعنی یقینی بات ہے کہ اس دن ہمارے اعمال نامے کا وزن کیا جائے گا، تو میزان عدل کے اوپر جو سلسلہ ہو۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے وزن بھاری ہو گئے یعنی نیکیاں جن کی بھاری ہو گئیں وہ فلاح پا جائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے وزن ہلکے ہو گئے یعنی جن کی نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں ہلکی ہو گئیں اور گناہ جن کے بڑھ گئے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اس واسطے اپنے حساب و کتاب کے لیے بندے کو تیار رہنا چاہیے، اور جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا خود حساب کتاب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ جب کوئی حساب مانگ لے اور بندے کی تیاری نہ ہو تو اس وقت پھر حساب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات حساب نہ دینے کی وجہ سے وزارت عظمیٰ کی کرسی بھی چھن جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر سابقہ ادوار میں ہوا ہے۔ لیکن اگر ہماری چیزیں ہمارے حساب کتاب کے اندر ہوتی تو ہم سے کوئی بھی حساب مانگتا تو ہم فوراً اپنا حساب کتاب اس کے سامنے یوں رکھ دیتے۔ تو جن کی حساب و کتاب کے لیے تیاری ہوتی ہے وہ ہر وقت ہر کسی کو حساب دینے کے لیے تیار رہتے ہیں اور انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس واسطے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا حساب کتاب اعمال نامے کا جو ہے وہ کرتے رہا کریں، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے تو ہم اپنی نیکیاں اور بدیاں جو ساتھ لے کے جا رہے ہیں ان میں سے کون سی زیادہ ہیں اور کون سی کم ہیں، اور ہمیں اپنی نیکیوں کو بڑھانے کی ہی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا جناب اس کے اندر وہ واقعہ جو قرآن کریم فرقان حمید کی زینت بنتا ہے اکثر مقامات پر، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دانے کے قریب جب شیطان اور اللہ رب العالمین نے سب فرشتوں کو حکم دیا تھا نا حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد کہ تم سب مل کر حضرت آدم کو سجدہ کرو، کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتے جو تھے انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا ما منعک، تجھے کس نے روکا اللہ تسجدا، کہ تو نے سجدہ نہ کیا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا، یعنی میرا حکم مل جانے کے بعد تمہیں آدم کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا، یعنی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا قال انا خیر من، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ شیطان کہنے لگا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، کیوں؟ کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، تو مٹی کے بنسبت آگ جو ہے یہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے، یہ مٹی جو ہے اسے جتنا اوپر پھینکے یہ نیچے کو آتی ہے، اور آگ کو نیچے سے جلائیں تو یہ اوپر کو جاتی ہے، تو مرتبہ و مقام میرا زیادہ ہے، تو میں زیادہ مرتبے والا کم مرتبے والے کو سجدہ کیوں کرتا؟ یعنی شیطان نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ شیطان نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ اور یاد رکھیے ایک نکتے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، اور اس کی وضاحت بھی قرآن پاک میں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سارے فرشتے سجدہ کرو،
سب سجدہ ریز ہو گئے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اب توجہ کیجئے گا، جب اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی تو شیطان تو مستحق سزا ہو گیا کہ اس نے حکم نہیں مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پوچھنے کا کیا سبب تھا کہ آدم ابلیس بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پوچھنے کا سبب کیا تھا؟ مجرم تو وہ بن گیا، جرم تو اس نے کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا ہماری عقلوں کے مطابق کہ شیطان کو فوراً سزا دے دی جاتی، لیکن اللہ رب العالمین نے شیطان سے پہلے پوچھا کہ بتا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، کہ میں نے جو حکم دے دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا شیطان کو ایک موقع دے رہا تھا کہ اگر وہ عذر صحیح پیش کر دیتا، کوئی بھی عذر یعنی جو معقول ہوتا وہ پیش کر دیتا، تو اللہ رب العالمین شاید اسے معاف فرما دیتا اور اس کا منصب جو تھا اس پر اسے فائز رکھتا۔ لیکن شیطان سے جب اللہ نے وضاحت طلب کی تو اس نے اپنی وضاحت میں اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کر دی۔ کیا کر دی؟ توہین۔ تو اللہ رب العالمین کے نبی حضرت آدم کی توہین کرنے والا ابلیس تھا، اور اس کا نام عزازیل تھا، اور یہ تمام فرشتوں کا سردار تھا۔ اس نے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی اور تکبر کیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا اور اس کا منصب جو امامت کا تھا وہ چھین لیا اور جہنم کا اسے حقدار بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی توہین برداشت، تو جس رب نے اپنے آدم کی توہین برداشت نہ کی ہو، وہ رب اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کس طریقے سے برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی وجہ کسی بھی لحاظ سے سمجھ نہیں آتی۔ وہ اتنا غیور ہے کہ اگر اس کے نبی کی عزت و حرمت کے لیے انسان نہ نکلے نا، انسان کھڑے نہ ہوں، تو وہ اپنے نبی کی تعظیم کا کام کتوں سے بھی لے لیتا ہے، جانوروں سے بھی لے لیتا ہے۔ وہی رب ہے نا جس نے ابابیل سے ہاتھیوں کے لشکر کو مروا دیا تھا، وہی رب ہے۔ اور وہی رب ہے کہ جس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکنے والے اس تاتاری جو تھا اس کو اسی کے کتے سے اس کا گلا کٹوا دیا تھا۔ وہ رب بڑا غیور ہے، وہ اپنے نبی کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتا۔ اور ہمارے ادوار کے اندر یہ چیز پریکٹیکل ہمیں دیکھنے میں ملی ہے کہ جن جن حکومتوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے معاملے میں پرواہ نہیں کی، وہ نشان عبرت بن گئی۔ یہ بالترتیب دو حکومتیں جو ہماری گزری ہیں، یہ یاد رکھیے یہ حق باتیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا عدل و انصاف ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وزیر اعظم سابقہ جو تھے ان کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کا جو قانون تھا اس کے اندر مطلب ہے ترمیم کی گئی، اور غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری صاحب کو پھانسی پہ لٹکایا گیا کہ جس نے حضور علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دیا تھا۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نشان عبرت بنایا وہ سب کے سامنے ہے۔ اتنا یاد رکھیے، جس رب کو اپنے پیارے نبی حضرت آدم کی توہین برداشت نہیں ہوئی تھی اور اس نے امام الملائکہ یعنی فرشتوں کے سردار کو منصب سے اتار دیا تھا اور اسے ابلیس لعین قرار دے دیا تھا اور جہنمیوں کا سردار بنا دیا تھا، تو وہ رب اپنے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بے توقیری کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہرحال واقعہ جو ہے وہ پورے کا پورا آج کے اس پارے کے اندر موجود ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا، پھر جنت سے شیطان نے کس طریقے سے نکالا، اور پھر خاص کر کے ایک بات جو اب شیطان کے حملوں کے بارے میں آپ ذہن نشین کریے۔ شیطان نے اللہ رب العالمین سے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مینوں قیامت تک مہلت دے دے، قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا انک من المنظرین، جا تجھے ہم نے مہلت دی، قیامت تک تجھے مہلت دے دی گئی۔
اس کے بعد کیا کہا اس نے؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یا اللہ میں تیرے بندوں کے لیے جو صراط مستقیم ہے نا اس کے اوپر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اس نے کہا یا اللہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کے سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی کروں گا، دائیں سے بھی کروں گا، اور یعنی ہر طرف سے تیرے بندوں کے اوپر میں حملہ آور ہو جاؤں گا. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اپنے بندوں میں سے اکثر بندوں کو دیکھے گا کہ وہ تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، وہ تیرے ناشکرے ہو جائیں گے. آج دیکھیے ہم لوگ شیطان کے حملوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، وہ ہمارے اندر اتنا رچ بس چکا ہے. جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان ہماری رگوں کے اندر، یہ رگیں جو ہے نا، یہ رگیں خون والی، فرمایا ہماری رگوں کے اندر خون سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہے شیطان. اس واسطے ہمیں کتنی ضرورت ہے. میں ایک واقعہ چھوٹا سا کوٹ کر دوں. حضور علیہ السلام ایک دن صبح کے وقت یا شام کے وقت اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں ایک گلی کے اندر سے گزر رہے تھے. سامنے سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور ان کی نظر حضور علیہ السلام کے اوپر پڑی. وہ دیکھنے کے بعد فوراً پیچھے ہٹ گیا کہ حضور علیہ السلام یعنی ایک عورت کے ساتھ آ رہے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ آ رہے تھے. وہ فوراً پیچھے ہٹا. حضور علیہ السلام نے اسے آواز دی، آواز دے کے بلایا، فرمایا ادھر آ. وہ قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے جو میرے ساتھ چل رہی ہے. دادا کیجیے کیا فرمایا؟ یہ میری بیوی ہے، یہ میری زوجہ ہے. وہ صحابی رسول کانوں کو ہاتھ لگانے لگ پڑے، توبہ کرنے لگ پڑے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معاذ اللہ ہم آپ کے بارے میں یہ گمان بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی غیر عورت کے ساتھ جا رہے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم نہیں گمان کر سکتے، لیکن شیطان جو ہے نا یہ ہماری رگوں میں خون سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ تیرے دل میں کوئی خیال آئے اور تیرا ایمان ضائع ہو جائے. میں تو لوگوں کو ایمان دینے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کے ایمان ضائع کروانے کے لیے نہیں آیا. اب جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اتنے محتاط ہوں تو ہمیں کتنا محتاط ہونا پڑے گا. اس واسطے شیطان جو ہے نا اس کے حملوں سے ہمیں بچنا چاہیے. واقعات تو بہت ہیں. ایک بات یہاں اور بھی آپ جو مسجدوں کی زیب و زینت ہے اس کے حوالے سے اللہ پاک فرماتا ہے یا بنی آدم، ہے آدم کے بیٹو یا اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس زینت اختیار کرو. یعنی مسجد کے دائیں بائیں اطراف میں خوبصورتی ہونی چاہیے، منظر صاف ستھرا ہونا چاہیے. روڑیوں کے ڈھیر جو ہیں وہ مسجدوں کے دروازوں میں نہیں ہونے چاہیے. جب مسجد کے باہری چیزوں اور مسجد کے قرب و جوار کو خوبصورت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو پھر مسجد کا اندر کتنا خوبصورت ہونا چاہیے، مسجد کا حال کتنا خوبصورت ہونا چاہیے اور اس کا صحن کتنا خوبصورت ہونا چاہیے، یہ اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس واسطے ہمیں چاہیے کہ مسجد کی صفائی اور ستھرائی جو ہے اس کا لازماً خیال رکھا جائے. اس کے بعد جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 9ویں پارے کے اندر آگے اللہ پاک بیان فرماتا ہے. وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، میں صرف اس کا ایک خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ تھا کہ جادو کا اس وقت عروج تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ اللہ نے دیا تھا وہ بھی جادو کا مقابلہ کرنے والا دیا تھا. وہ جادوگر سارے اکٹھے ہو گئے. وجاء السحرۃ فرعون قالوا انا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. تو جو جادوگر تھے انہوں نے کہا فرعون کو کہ اگر ہم آج موسیٰ پر غالب آ جائیں تو کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا؟ آگے سے فرعون کیا کہتا ہے؟ نعم وانکم لمن المقربین، اگر تم جیت جاتے ہو تو میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. اب جناب وہ کیا ہو گیا؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ انہوں نے کہا موسیٰ یا تو تو اپنا جادو ڈال یا ہم ڈالتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں. قال القوا، آپ نے فرمایا کہ تم ڈالو. ان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں. بولیے کیا تھیں؟ انہوں نے رسیاں یوں پھینکی میدان کے اندر، اور وہ رسیاں پھینکی کیا تھی؟
اور وہ بن کیا گئی؟ سانپ بن گئی، وہ رسیاں سانپ بن گئیں، اور انہوں نے بہت بڑا جادو کیا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے بہت بڑا جادو کیا کہ رسیوں کو سانپ بنا دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ان کے جادو کی تعریف کی کہ بہت بڑا جادو تھا، لیکن اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی ان القِ عصاکا، کہ اے موسیٰ ان رسیوں کے اندر اپنا عصا یعنی اپنا ڈنڈا پھینک دیجئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان رسیوں کے اندر کیا پھینکا؟ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پر ہوا کیا تھا کہ وہ ڈنڈا جو تھا وہ اژدہا بن گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس اژدہا نے ان سارے سانپوں کو کھا لیا، ان سانپوں کو کھا لیا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، بتائیے کہ ڈنڈا جو ہوتا ہے یہ سانپ کھاتا ہے؟ بولیے، نہیں کھاتا نا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر نور ہوتے تو نور تو نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ، پھر حضور علیہ السلام نے کھایا بھی، اور کیوں کھایا اور کیوں پیا؟ اس کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ جس طرح ڈنڈے کا کام کھانا نہیں ہوتا، لیکن جب وہ سانپ بن کے فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں ان سانپوں کے اندر گرے تو وہ کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، ٹھیک اسی طرح نور کا کام کھانا یا پینا نہیں ہوتا، لیکن نور جب بشریت کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے تو پھر کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، کہ لوگوں کو سکھاتا ہے کہ تم نے کھانا کیسے ہے، تم نے پینا کیسے ہے، تم نے جینا کیسے ہے، مرنا کیسے ہے، تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو بشروں کو سمجھانے کے لیے بشری لبادہ اوڑھنا ضروری تھا، اور جس نے بشری لبادہ اوڑھا ہوا ہو وہ پھر بشروں کے مطابق زندگی بھی گزارتا ہے تاکہ بشروں کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو اس واسطے حضور علیہ السلام کی نورانیت پر یوں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح بہت سارے دلائل ہیں۔ تو بہرحال یہ واقعہ بڑا مشہور و معروف واقعہ تھا، اس کا ذکر بھی اس میں ہے۔ اور پھر ہوا کیا کہ وہ فرعون کے جتنے جادوگر تھے جب انہوں نے حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ دیکھا تو کیا کیا؟ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے اور قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ربی موسیٰ و ہارون، انہوں نے کیا کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یعنی وہ سارے جادوگر مسلمان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو یہ واقعہ جو تھا آج کے پارے میں موجود ہے، اور اسی طرح کئی اور پاروں میں بھی یہ آئے گا، لیکن آج اسے بیان کر دیا گیا ہے، آئندہ ہو سکتا ہے کہ اس پر گفتگو ہماری نہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد جناب ایک اور بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کی تو اللہ رب العالمین نے وہ ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ ہماری ملاقات کو آئے اور اللہ نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی انظر الیک، میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، فرمایا کہ اے موسیٰ تو مجھے ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا، اللہ نے جب تجلی فرمائی پہاڑ کے اوپر تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ تھی حضرت موسیٰ کی معراج، اور باقی ساری باتیں آپ نے سن رکھی ہیں کہ یہاں پر تجلی نہیں دیکھی گئی، اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ کوہ طور پہ نہیں گئے، عرش اولیٰ پر گئے، ہاں جی عرش اولیٰ پر گئے، پھر صفاتی تجلی نہیں دیکھی، ذات خدا آپ کے قلب اطہر پر اتر آئی۔
اور میرے آقا علیہ السلام اپنی نظروں سے اپنے پاک پروردگار کی زیارت فرماتے رہے، اور آپ حواس باختہ بھی نہ ہوئے اور آپ کو کوئی پریشانی۔ دیکھیے اللہ کے دیدار، اللہ کا دیدار تو بڑی، اس کی صفاتی تجلی جو تھی وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا مقام وراء الورا ہے۔ تو یہ واقعہ جناب آج کے اس بارے میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ جو ہے، اللہ اکبر، آج کے بارے میں اس کا بیان بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن ہاں وہ واقعہ کیا ہے، جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم عالم ارواح میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جلسے کا اہتمام کیا، اور وہ جلسہ کیا تھا کہ تمام ابن آدم کی روحوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب بولے ہاں کیوں نہیں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، شہدنا، ہم نے گواہی دی۔ یہ بات جناب ہو گئی، جلسہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور جلسہ منعقد ہوا جس کا تیسرے پارے میں ذکر ہے، جہاں اللہ نے اپنے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا فرمایا۔ وہاں عام لوگوں کو دعوت نہیں تھی، صرف اللہ کے نبیوں کی روحیں تھیں، ان کو بلایا، اور وہاں پر اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا، حضور علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ تو یہ دو ہی جلسے ثابت ہیں، ایک جلسہ توحید کا تھا جو دو لفظی جلسہ تھا، دو نکاتی بلکہ ون نکاتی ایجنڈا تھا اس کا، الست بربکم قالوا بلا، بس یہی بات تھی۔ اور جو جلسہ میثاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اس میں حضور علیہ السلام کی عظمتیں بھی بیان کی گئی، شانیں بھی بیان کی گئی، اور آخر میں پھر لنگر شریف یوں بانٹا گیا کہ نبیوں کی روحوں کو کہا گیا کہ اگر تم میرے اس نبی پر ایمان لاؤ گے تو ہم تمہارے سروں پہ منصب نبوت کا تاج سجائیں گے۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام کی نبوت کو ماننے کے اوپر نبوت کے تاج اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائے اس جلسے کے شرکاء کے لیے۔ اس کے بعد جناب پہلی آیت سجدہ جو تھی، اس سے پہلے ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خوب غور سے سنا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، ایک تو یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو امام چونکہ قرات کر رہا ہوتا ہے، لہذا ہمارے اوپر لازم کیا ہوتا ہے کہ ہم خوب خاموشی کے ساتھ اسے سنیں۔ یہ صرف نماز کی حالت میں نہیں، غیر نماز میں بھی، ہم عام روٹین میں بھی اگر فرض کریں مسجد میں ایک بندہ اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے تو سب پر لازم ہے کہ خاموشی کے ساتھ اس کی تلاوت سنیں۔ تو جو تیز تیز سارے پڑھ رہے ہو نا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے اگر سب تیز پڑھ رہے ہوں گے تو سنے گا کوئی بھی نہیں، سب گناہ گار ہو رہے ہوں گے۔ اس واسطے جب آپ تلاوت کی نیت سے قرآن پڑھیں تو ایک پڑھے باقی سنیں اونچی آواز میں، اگر نہیں تو پھر سب آہستہ آواز میں پڑھیں۔ اسی طرح جب ٹی وی کے اوپر ہم گھر میں تلاوت لگا دیتے ہیں اور خود کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں اور گپے شپے ہانک رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے بھی بجائے ثواب کے ہمیں گناہ ملتا ہے۔ اس واسطے گھروں میں اگر ٹی وی آپ نے لگانا ہے تو خوب خاموشی کے ساتھ غور کے ساتھ اسے سنیں، نہیں تو ٹی وی کو بند کر دیں، نہ ریڈیو پہ لگائیں، نہ ٹی وی پہ لگائیں، نہ کسی اور یو ایس بی وغیرہ پہ۔ تلاوت قرآن ایک ہی صورت میں آپ لگا سکتے ہیں جب آپ نے اسے سننا ہے۔ اگر آپ کا مقصد اسے سننا نہیں ہے تو پھر مت لگائیں، کیونکہ اس سے قرآن پاک کی بے ادبی ہوتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے، بجائے ثواب کے ہمیں گناہ ملتا ہے۔ اس بات سے اس سے گریز کریں۔ سیکنڈ لاسٹ واقعہ جناب آج کے اس بارے میں سورۃ الانفال کا آغاز ہوا۔ انفال غنیمت کے مال کو کہتے ہیں، اور اس میں غزوہ بدر کے احوال جو ہے وہ سارے بیان ہوئے، لیکن وقت ہمارے پاس نکل گیا بڑی تیزی سے، تو اس واسطے ایک واقعہ جو ہے وہ وہاں سے میں بیان کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا کہ آپ نے مٹھی میں یوں کنکر پکڑے اور ریت پکڑی اور آپ نے یوں ایسے پھینکی۔
سنا ہے کہ نہیں واقعہ؟ یہ دو جگہ پہ ہوا ہے. ایک تو واقعہ تاریخ کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام جب ہجرت والی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چارپائی پہ لٹا کے باہر نکلے تھے، تو چونکہ سارے کافر جو تھے، یہ اب ذکر آج کے بارے میں ہے اس کا کہ اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ کافر سارے اس تار میں لگے ہوئے تھے، یہ مکر تدبیریں کر رہے تھے کہ یا تو حضور علیہ السلام کو قید کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو شہر مدینہ سے نکال دیں، یعنی شہر مکہ سے نکال دیتے ہیں اور انہیں کہیں دور، مطلب ہے یہ آپس میں وہ کر رہے تھے اور گھیراؤ کیا ہوا تھا، محاصرہ کیا ہوا تھا حضور علیہ السلام کے گھر کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ابو طالب کے بیٹے تھے اور وہ ان کے مطلب ہے اس لحاظ سے بھی ذرا حیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں داخل ہو گئے. جب حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنے بستر پر انہیں لٹا دیا اور خود وہاں سے نکلے. جب نکلے تو اس وقت آپ نے ظاہری بات ہے سارے کافروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، تو آپ نے یوں ایسے کنکر پکڑے اور ریت پکڑی اور ایسے انہیں ان کے منہ کی طرف ایسے پھینک دیا. ایک تو یہ کہ منہ کی طرف پھینکا تو وہ یوں سمجھیے کہ آندھی اور طوفان کی طرح وہ ریت کے ذرات جو تھے وہ اتنی تیزی سے گئے اور ان سارے کافروں کی آنکھوں کے اندر چلے گئے. یہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور حضور علیہ السلام ان کے بیچ میں سے نکل کے حضرت ابو بکر کے گھر چلے گئے. یہ حضور علیہ السلام کا واقعہ تھا. اور دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر میدان بدر جو ہے نا، اگر آپ میں سے کوئی بندہ گیا ہو تو وہاں میدان بدر میں اصحاب بدر کی قبور اس طرف ہیں اور ایک درمیان میں مسجد ہے، اسے مسجد عریش کہتے ہیں. کون سی مسجد؟ عریش. عریش کہتے ہیں خیمے کو. وہ اس جگہ پہ حضور علیہ السلام کا خیمہ لگا ہوا تھا میدان بدر میں، وادی بدر کے اندر، اور حضرت ابو بکر اور حضور علیہ السلام وہاں پر موجود تھے. تو آج اس جگہ پر مسجد عریش ہے، یعنی خیمے والی مسجد بند ہوتی ہے. الحمدللہ آپ نے بھی کئی دوستوں نے زیارت کی ہوگی، میں نے بھی الحمدللہ زیارت کی اور وہاں پر الحمدللہ نفل پڑھے ہیں، لیکن دروازے پر ہی، چونکہ مسجد بند تھی اندر سے کھلی ہوئی نہیں تھی. تو اسی مقام پر حضور علیہ السلام نے جب اتنی زیادہ دعائیں کی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ بہ کے آپ کی داڑھی شریف گیلی ہو گئی اور پھر آپ یعنی وہ جگہ جو تھی وہ بھی گیلی ہو گئی، مٹی اور ریت جو تھی وہ آپ کے چہرہ انور پر لگی اور بڑا یعنی عاجزی و انکساری کا عالم تھا. اور حضور علیہ السلام ایک ہی دعا کر رہے تھے، یا اللہ اگر ان چند مٹھی بھر لوگوں کی تو نے آج مدد نہ کی تو پھر روئے زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، لہذا مدد کر ان کی. دعائیں کرتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام کو اٹھایا اور کہا، یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے رب نے آپ سے وعدہ نہیں کیا ہے فتح کا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں ابو بکر کیا ہے. تو پھر حضور علیہ السلام کو حضرت ابو بکر نے کہا، پھر حضور اٹھیے، پریشان نہ ہوئیے، آپ کے رب نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا. حضور علیہ السلام اٹھے اور حضور علیہ السلام نے یوں اس وقت آپ اپنی سواری پر بیٹھنے لگے تو ابو بکر کو کہا، یا آپ نے خود جھک کے ایسے مٹی پکڑی. اور وہاں پر جب ہم گئے تھے نا تو بڑی تیز ہوا چل رہی تھی اور وہی منظر یعنی بنا ہوا تھا کہ وہ ریت اڑ رہی تھی. اور اس مزے کی بات یہ ہے کہ اس میدان بدر کے ساتھ ہی نا وہ دو پہاڑیاں ہیں، وہ جبل ملائکہ جسے کہتے ہیں، جہاں اللہ کے فرشتے اترے تھے. وہ سفید پتھر کی پہاڑی یعنی سفید ریت ہے وہاں پر. اس پہاڑیوں کی وجہ سے بھی جب ہوا تیز چلتی ہے نا تو ہوا کے اندر وہ مطلب ہے وہ ریت اڑتی ہوئی آتی ہے اور کنکر اڑتے ہوا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں پکڑے اور ایسے پھینکے اور وہ اس طریقے سے پھر مطلب ہے وہ طوفان اور آندھی کی شکل اختیار کر کے کافروں کی آنکھوں کے اندر گئے. اور صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا کیا کہنا یا اللہ رب العالمین کے لطف و عنایت کا کیا کہنا کہ وہ جو کنکر اڑے تھے اور ریت اڑ کے جا رہی تھی نا وہ صرف کافروں کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی، مسلمانوں کی آنکھوں میں نہیں پڑ رہی تھی. دادا وہ ریت کو کس نے سکھا دیا کہ تو نے کس کی آنکھ میں جانا ہے اور کس کی آنکھ میں نہیں جانا؟ کہ ریت کو ہاتھ لگے سے میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کے
ان کنکروں کو ہاتھ لگے تھے، انہیں یہ شعور آ گیا کہ ہم نے کن کی آنکھوں میں جانا ہے اور کن کی آنکھوں میں، عاشق کون ہے اور کافر، ان ریت کے ذروں کو پتہ چل گیا۔ اب عرض یہ ہے کہ واقعہ جو بھی ہو، ہجرت والی رات کا ہو یا بدر کے میدان کا ہو، دونوں صورتوں میں اب دیکھیے کہ ہاتھ کس کا تھا؟ بولیے کس کا تھا؟ کنکر یا ریت اٹھانے والے ہاتھ کس کے تھے؟ اور پھینکا کس نے تھا؟ بولیے۔ لیکن اللہ پاک نے اعلان کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ میرے محبوب، وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی جب آپ نے پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، پھینکنے والا ہاتھ کس کا؟ لیکن اس کی نسبت اللہ اپنی طرف فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے میرے محبوب وہ ہاتھ آپ کا نہیں، وہ خدا کا ہاتھ تھا۔ وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ کس نے پھینکی تھی؟ اللہ رب العالمین نے پھینکی تھی۔ یہ محبت ہے اللہ رب العالمین کی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ۔ تو آج اس بارے میں اس واقعہ کا بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔